ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو باسی صاحب, مجھے تو کوئکلی آپ سے یہ جاننا ہے کہ جو بھارتی سپریم کورٹ ہے یہ پلیسز آف ورشپ ایکٹ کا کیا کر رہی ہے؟ نہیں, اس پہ تو دیکھیے میں بعد میں بات کرتا ہوں, پہلے پاکستان پہ نہ آ جائیں. ہمارے اپنے مدارس کا بڑا ایشو چل رہا ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب بہت تپے ہوئے ہیں, لیکن حکومت نے بھی زیادتی کی ہے. میں خاص طور پہ بڑا حیران ہوا جب میں نے کل صدر زرداری صاحب کا ایک بیان دیکھا. اسی جو یہ سیمنریز جو بل ہے نا, یہ کیا اس کو کہتے ہیں, رجسٹریشن آف سیمنریز بل, یہ اکتوبر میں ہماری پارلیمنٹ نے اس کو پاس کیا تھا اسی سال. صحیح. اور یہ بل پاس ہو کے جس میں اس پروسیس میں ساری حکومتی پارٹیاں بھی شامل تھیں, اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل تھی, PMLN بھی تھی, باقی بھی سارے, تو بل پاس ہو گیا اور یہ پریزیڈنٹ صاحب کو بھجوا دیا گیا کہ آپ اس پہ دستخط کر دیجئے. تو بس کافی ہے نا, تو یہی ہوتا ہے. آرٹیکل 75 کے بعد آرٹیکل 75 جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے, اس میں پریزیڈنٹ نے 10 دن کے اندر سائن کرنا ہوتا ہے, اور یا پھر یہ ہوتا ہے کہ کوئی سجیسشنز ہوں, کوئی ریکمنڈیشنز ہوں, تو 10 دن سے پہلے وہ پارلیمنٹ کو واپس بھجوا دیتے ہیں کہ آپ یہ کائنڈلی کنسیڈر کر لیجئے, میری ریویو کر لیں. تو اسپیکر نیشنل اسمبلی کو چلی جاتی ہیں. اچھا, پریزیڈنٹ صاحب کو جب یہ بل ملا تو انہوں نے دستخط نہیں کیا اس کے اوپر اور وہ واپس بھجوا دیا. اب یہ کہاں بھجوایا, فضل الرحمان صاحب کی پارٹی تو یہی کہہ رہی ہے کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کو نہیں بھجوایا. اچھا, اب مجھے نہیں معلوم, سچی بات ہے کہ اس کو بھجوایا, لیکن انہوں نے کچھ ریکمنڈیشنز دیں, کوئی سجیسشنز دیں کہ آپ ان کو ایکوموڈیٹ کر لیں تو پھر یہ بل بڑا زبردست ہو جائے گا. تو پارلیمنٹ نے یہ بھی کر لیا اور اس کے بعد پھر دوبارہ بل بھجوا دیا پریزیڈنٹ کو کہ آپ سائن کر لیجیے. اب اس میں یہی ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے کل دوبارہ اس میں مزید اس پہ آبجیکشنز لگا دیے. ان کا کہنا یہ ہے کہ جی جو اللہ بھلا کرے یہ 1860 کا جو سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ ہے 1860 کا, کیونکہ یہ جو بل آیا نا بھی اس میں امینڈمنٹ کا ہی ہے, تو 1860 کے قوانین ابھی تک پاکستان میں لاگو ہیں, یہ دیکھ لیجیے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو نیا بل لائے ہیں آپ لوگ, اس میں بڑے پرابلمز ہو سکتے ہیں. یہ سوسائٹیز کا ایکٹ ہے, اس میں مدارس کا مینشن نہیں ہے, اور پھر یہ پروونشل سبجیکٹ ہو گیا ہے. اسلام آباد ٹیریٹری کا ایک اور الگ ٹرسٹ ایکٹ ہے 2020 کا, اس سے یہ پھر کانفلکٹ میں آ جائے گا. تو انہوں نے بہت سے, چلیے میں کچھ دیر کے لیے مان لیتا ہوں کہ ساری باتیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. صحیح. مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ زرداری صاحب نے یہ ساری باتیں کرتے ایک دم ہی FATF کا ذکر کر دیا کہ جی یہ تو دنیا کے کان کھڑے ہو جائیں گے, دنیا کو بڑا کنسرن ہوگا اور منی لانڈرنگ ہوگی اور ٹیرر فائنینسنگ ہوگی. اس قسم کی باتیں بھی انہوں نے چھیڑ دیں. مطلب یہ امپریشن آپ کیوں دے رہے ہیں کہ ہمارے مدارس جو ہیں وہ ان کاموں میں انوالوڈ ہیں؟ صحیح. یہ صدر کو یہ میرے حساب سے نہیں تھا مناسب ان کے لیے کہ وہ FATF کا ذکر کرتے. باقی آپ نے جو کچھ کہنا ہے آپ کہیے, یا جو بھی آپ نے لیک کیے ہیں اپنی آبزرویشنز آپ کیجئے, لیکن کم از کم اپنے انوارنٹیڈ قسم کی چیزیں تو آپ دنیا کی اٹینشن تو اس طرح مبذول مت کروائیے نا کہ آپ یہ جو بل پاس کر رہے ہیں کہ آپ FATF کا خواہ ذکر کریں. اور کل کلام کو جوائنٹ سیشن اب سنا ہو رہا ہے پارلیمنٹ کا, 17 شاید اسی ماہ ہو رہا ہے. اگر اس میں پارلیمنٹ اس کو اپروو کر دے گی اس بل کو, تو پھر کیا FATF جو آپ صدر صاحب نے بات کی ہے وہ کیا درست تھی کہ اب FATF کو آ کے دیکھنا چاہیے اس بل کو, اس ایکٹ اگر یہ بن جاتا ہے. لیکن میں اپنا خیال یہ ہے کہ اگر جوائنٹ سیشن بلایا ہے تو شاید حکومت کا بھی اس وقت مزاج یہ نہیں ہے یا ارادہ یہ نہیں ہے کہ وہ اس بل کو پاس کروائیں, کیونکہ اب پریزیڈنٹ صاحب نے تو واپس بھجوا دیا ریکمنڈیشنز کے بعد. اب جوائنٹ سیشن اسی لیے بلایا گیا ہے کہ اس بل کو یا تو رد کر دیں یا دوبارہ پاس کر دیں. دوبارہ اگر پاس ہو گیا تو پھر یہ قانون بن جائے گا, پریزیڈنٹ اس کو اپروو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, بات ختم ہو جائے گی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر جوائنٹ سیشن بلایا ہے تو پھر یہ فضل الرحمان صاحب کے لیے ایک بڑی سیاسی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ایک امبیرسمنٹ تو ہوگی, کیونکہ یہ بل مطلب تمام لوگوں کی ایک مشترک. اور پھر آپ کہتے بھی ہیں کہ ہمیں مدارس کو اسٹریم لائن کرنا ہے, مین اسٹریم میں لانا ہے, مین اسٹریم میں لانا ہے, ان کو کنٹمپرری ایجوکیشن بھی دینی ہے. تو یہ کیوں پھر نہیں کر رہے, مجھے سمجھ نہیں آتی. لیکن بہرحال ہر کسی کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں یہاں پہ.
مولانا فضل الرحمان کو شاید پولیٹیکلی ایمبیرس بھی کرنا چاہتی ہے حکومت، کیونکہ مولانا صاحب نے دھمکی دی ہوئی ہے نا کہ اگر نہ ہوا تو میں تو چھوڑوں گا نہیں، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا اور نہ دوبارہ اس سے مذاکرات ہو سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے مذاکرات کے تمام دروازے بھی بند کر دیے اس پہ، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس پہ بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے اور یہ تمام پارٹیز اس میں موجود تھیں اور اس کے بعد اس پہ اتفاق بھی ہوا تھا، تو اب تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اس میں ہم کوئی مزید امینڈمنٹس کر سکیں۔ صحیح۔ اور ہم نے ایک بار امینڈمنٹس کر بھی لیں، جو پریزیڈنٹ کے پہلے جو بھی ان کی ریکمنڈیشنز وہ بھی ہم نے تسلیم کر لیں، تو اب تو گنجائش ہی نہیں ہے کہ اس پہ ہم دوبارہ بات کریں۔ صحیح۔ تو اس وجہ سے اب یہ معاملہ دیکھتے ہیں کہ 17 دسمبر کو پریزیڈنٹ صاحب اب اس کو کنوین کرتے ہیں میٹنگ، جوائنٹ سیشن کا، پارلیمنٹ کا سیشن ہونے دیتے ہیں، وہ تو ہو ہی جائے گا ہوپ فلی، کیونکہ پریزیڈنٹ کانٹ سے نو، جب ریکویسٹ پرائم منسٹر سے آ جائے یا تو پھر یا نیشنل اسمبلی سے تو پھر وہ بہرحال جوائنٹ سیشن ہوتا ہی ہے، تو لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے، لیکن ایک انٹرسٹنگ سی سچویشن بنتی جا رہی ہے۔ دوسری طرف آپ نے پوچھا کہ بھارت کی سپریم کورٹ کا، دیکھیے ہم پچھلے کئی دنوں سے کچھ اپنے شوز میں بھارت میں بات کر رہے ہیں مساجد اور مندروں کا جو معاملہ چل پڑا ہے، تقریباً 10 مندر ایسے ہیں جن کے بارے میں اس وقت 10 مساجد ایسی ہیں جن کے بارے میں ہندوؤں نے پٹیشن دائر کر رکی ہیں مختلف کورٹس میں، ابھی ہے، بعد میں یہ 10 سے سینکڑوں بن جائیں ہمیں نہیں معلوم، 10 سے 100 اور 100 سے، تو کیونکہ بے شمار مساجد ایسی مل جائیں گی جو کہ ہندو کلیم کریں گے، اور ہم نے اپنے ناظرین کو یہی بتایا تھا کہ ایک پلیسز آف ورشپ ایکٹ بھی ہے 1991 کا۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ، اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو بھی ناظرین کو بھی، کہ جو سارے پرابلم شروع ہوئے نا بابری مسجد سے شروع نہیں ہوئے، سچی بات یہ ہے، کیونکہ بابری مسجد کو اس ایکٹ میں ایگزیمٹ کر دیا گیا تھا، کیونکہ اس زمانے میں بھی اس کے بارے میں یہ معاملہ سب جوڈس تھا، کہیں نہ کہیں یہ تنازع تھا اس مندر کے بارے میں، رام مندر کے بارے میں، اس لیے اس ایکٹ سے اس کو نکال دیا گیا تھا، لیکن باقی جتنی بھی عبادت گاہیں ہیں بھارت میں وہ تمام اس ایکٹ کے تحت آتی ہیں۔ صحیح۔ اب اور جو پرابلم شروع ہوا وہ شروع کیا جو سابق صدر چیف جسٹس ہیں بھارت کے چندرچوڈ صاحب، انہوں نے گیان وپی جو مسجد ہے وارانسی میں، اس کو کہہ دیا کہ جی ہاں اس کا بھی آپ آرکیولوجیکل سروے کروائیے اور ڈٹرمن کیجئے، ایک پٹیشن آئی تھی، اس کے جواب میں انہوں نے اس کو اجازت دی دی، حالانکہ ان کو کہنا چاہیے تھا کہ 1991 کا ایکٹ ہے، پارلیمنٹ کا ایکٹ ہے، اب کوئی بھی کسی ہم عبادت گاہ کو متنازع نہیں بنا سکتے، جو ہو گیا 1947 سے پہلے وہ ہو گیا، اس کے بعد کی کہانی اگر ہے تو بتائیے ہمیں۔ اچھا انہوں نے تو یہ فیصلہ کر لیا، اب جو نئے جو آئے ہیں چیف جسٹس سنجیو کھنہ صاحب، انہوں نے یہ دیکھا کہ بھئی یہ تو لوور کورٹس 1991 ایکٹ کے خلاف کام کر رہی ہیں، پٹیشنز کو سن رہی ہیں، لے رہی ہیں، تو انہوں نے ایک پابندی لگا دی کہ جی جب تک ہم فیصلہ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ یہ کوئی بھی لوور کورٹ جو ہے وہ کیس نہ لے کسی مسجد کے خلاف بھی۔ اسی دوران کیا ہوا کہ ایک پٹیشن آ گئی سپریم کورٹ میں، انہوں نے اس 1991 کے ایکٹ کو ہی چیلنج کر دیا کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، انہوں نے کہا کہ یہ غیر آئینی ہے، یہ تو قانون بالکل غیر آئینی ہے، اس قانون کو اٹھا کے باہر پھینک دیجیے آپ، کیونکہ یہ تو ہندوؤں کے جو بنیادی حقوق ہیں اس کو سلب کر رہی ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا یہاں مندر تھا، غزنوی آیا، ابدالی آیا، بابر، ظہیر الدین بابر آیا، شاہ جہاں آیا، یہ تو سارے غیر ملکی لوگ تھے، انہوں نے آ کے، ان کو کون بتائے کہ شاہ جہاں بھی بھارت میں ہی پیدا ہوا تھا یا بر صغیر میں ہی پیدا ہوا تھا، عالمگیر بھی یہیں پیدا ہوا تھا، تو وہ آپ کس طرح کہہ، اس زمانے میں تو فتوحات ہی ہوتی تھی نا، تمام دنیا اس طرح ہی چلتی تھی، فتوحات ہوتی تھیں، جو فتح کر لے وہی جو امیر ہو جایا کرتا تھا، تو اس میں بھارت اب یہ ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے وہاں پہ کہ جی یہ قانون جو ہے دا پلیسز آف ورشپ ایکٹ 1991 یہ تو غیر آئینی ہے، کیونکہ یہ فنڈامنٹل جو ہمارے بنیادی حقوق ہیں اس کو سلب کر رہا ہے، تو اس کو تو آپ اٹھا کے باہر پھینک دیجیے۔ اب سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ جو نئے جج ہیں وہ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک نئی سچویشن کریٹ ہو گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بی جے پی کی جو حکومت ہے وہ چاہیے کہ اس کو جو سپریم کورٹ ہے فارغ ہی کر دے، کیونکہ یہ میرے خیال میں یہ جون میں کانگریس کی حکومت تھی، اس زمانے میں یہ قانون آیا تھا، تو بی جے پی تو اس پہ کھیلے گی نا، کہ ہم نے دیکھی ایک جو اینٹی ہندو قانون تھا اس کو ہم نے ختم کر دیا،
وہ پھر وہ ہندوتوا کارڈ لے کر آ جائیں گے. ابھی اتر پردیش کے الیکشنز آئیں گے, وہاں ان کو چاہیے کیونکہ سارے زیادہ تر معاملات اتر پردیش میں ہی چل رہے ہیں, تو اس وجہ سے ان کو بھی سوٹ کرتا ہے کہ اگر اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دے, سپریم کورٹ یہ ڈکلیئر کر دے کہ جی ہاں یہ تو قانون جو بنا تھا 1991 میں یہ بالکل غیر آئینی تھا. حالانکہ 2019 کی اگر آپ ججمنٹ نکال کے دیکھیے جو کہ سپریم کورٹ نے دی ہے بابری مسجد کے حوالے سے, کیونکہ یہ پٹیشن ہی بڑے عرصے سے چل رہی تھی, اس میں انہوں نے اسی 1991 ایکٹ کا بھی ذکر کیا ہے, اور اس کو یہ نہیں کہا, اس کو کہا کہ یہ ویلڈ ہی, انہوں نے اس کو ویلڈ ہی قرار دیا اس قانون کو. تو اب سپریم کورٹ اپنے اس فیصلے کے خلاف جاتی ہے نہیں جاتی, اب دیکھنے کی بات ہے. انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ. دوسرا میں بڑا کوئکلی بات کر دوں کیونکہ ہم نے پھر اگلے جمعے کو بات کرنی ہے. پی سی بی فائنلی جو ہے نا وہ اس نے اب ساری کہانی رہ گئی ہے. فیصلہ کیا ہو گیا جی کہ پی سی بی جو چیمپئنز ٹرافی ہے ہائبریڈ ماڈل پہ ہوگی, انڈیا پاکستان آ کے نہیں کھیلے گا, لیکن 2026 میں جو ہے T20 جو کو ہوسٹ کر رہا ہے سری لنکا اور بھارت, وہ پاکستان اپنے میچز سری لنکا میں کھیلے گا, لیکن اگر پاکستان سیمی فائنل اور فائنل میں پہنچ جاتا تو پھر انڈیا میں جا کر کھیلے گا. تو یہ پاکستان انشاءاللہ تعالی اور عزیز یہ پروپوزل مان لے گا اور ہم اس کو اپنی بڑی فتح قرار دیں گے, کیونکہ 2027 کے بعد ویمنز ٹرافی جو ہے وہ پاکستان میں ہمیں دیا, لالی پاپ دیا گیا کہ آپ کو یہ ہم پاکستان میں منعقد کروا دیں گے. اور پھر بھارت پھر یہی کہے گا کہ ہم اپنی ٹیم یہی بھجواتے ہیں, ہے نا, اور ہم پھر کچھ اس طرح کی باتیں کر کے جو ہے پھر بیٹھ جائیں گے. اور اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت یہاں اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. ٹل دین ٹیک کیئر, خوش رہیے, خوشیاں بانٹتے رہیے. منتہا حسن کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.